کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نیشنلسٹوں کو یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ ہمیں پاکستان سے بھی آزادی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ سردار عتیق احمد خان جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ والی بات ہے۔ سر آپ کون ہوتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے والے؟ اتنا اثر کسی دوسرے مسلم ملک کا نہیں ہے۔ مسلمان اور اسلام کا اسرائیل کے ساتھ اور اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ کیا تعلق ہو میں سکتا ہے؟ ایک تو بات ہے تسلیم کرنے کی، بیت المقدس کو ہم بھی آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شاید متاثر ہو گئے، آج تیسری بار آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ کیا قاتل اور مقتول برابر ہو سکتے ہیں؟ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کون ہے آزاد کشمیر کا اس وقت؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے، مقبول بٹ شہید صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا، ایک معصوم ہندو کا قاتل، ایک بینک ڈکیت کو ہم کیسے آزادی کا ہیرو مان سکتے ہیں؟ یہ میں نے میرے نظر میں مجھے ایک جماعت کا بھی پورا تجربہ بھی نہیں ہے، میں سیکھ رہا ہوں، ان کو 8-10 جماعتوں کا تجربہ ہے۔ آپ لوگ اقتدار میں رہے، 50 لاکھ ایک چھوٹی سی خطے میں یہ کام نہیں کر سکے، یہاں کی مثال نہیں دیں؟ نہیں وہاں بھی کیا آپ نے، بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی فوج دفاع کر رہی ہے اس کو گالیاں دینے والا کیا آفینڈر اور سر کیا آزاد کشمیر میں سیاست کرنے کا ٹھیکہ سردار ابراہیم سکندر یاد آپ لوگ نے اٹھا رکھا ہے، باقی لوگ نہیں؟ کارکنوں کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں یا سیاست کی جنگ لڑتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ ٹھیک آغاز کیا جائے بسم اللہ۔ تو آج کا گورکھ دھندا یہ ہے، آپ کسی بات کا برا بھی نہیں مناتے، ہنس کے مشکل سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ سردار صاحب کہتے کیا ہے، اوپر سے لے کے کارکن تک ٹوٹی نلکے کے نام کے اوپر پیسہ کھاتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج میں بریگیڈیئر کھائے گا، جنرل کھائے گا، میجر کھائے گا، کیپٹن کھائے گا؟ تو اس کے حوالے سے قریشی صاحب 2-3 باتیں ذہن رکھنی چاہیے۔ وہ ڈیزرو کرتے تھے، اس لیے کہ ڈنڈا بھی تو ایک آسمانی چیز ہے نا، اترا ہے اسی کام کے لیے۔ ملٹری ڈیموکریسی کی حمایتی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا دنیا کے باقی ممالک کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا راستہ ہے؟ دیکھیے سیاسی کارکن جو ہیں بلین ٹریلین لوگوں نے پیسے ہاں بالکل ٹھیک ہے، کہاں گئے؟ وہ صدر کے اکاؤنٹ میں آئے۔ یہ جو جتنی تیزی سے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہتے ہیں حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے۔ سردار صاحب کیا یہ ادب خوبصورتی کے تابع ہے؟ آپ اسی جملے کو دوسری طرح پڑھیں۔ نہیں میری طرح جواب دیجیے۔ نہیں آپ کا سوال ہے نا، یہ زندگی آباد میں کہہ رہا ہوں کہ جو خبر کسی کے حوالے سے آئے کہ سردار صاحب کی خبر پھیلی تھی کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جی، میں 4 تو فرض ہیں جی میں فرض نہیں سوری مطلب کہ آپ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کہا کہ بہت کو دعوت کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میں ایک آزمائش میں ڈال رہا ہوں، جی اس لیے جذبات سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ سر سیانے لوگ کہہ گئے ایک بات حقیقت میں مبنی ہے، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، دوسری شادی اور موت کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا خیال ہے۔ بتائیں وہ لمبے اور کالے بالوں والی کچھ نصیبہ کون تھی؟ جی نہیں، میرے پاس تو 3 شادیوں کی گنجائش بھی موجود ہے۔ جو خاتون اول نہیں بن سکی وہ کون تھی؟ نہیں وہ نہیں کیا بن سکی، کیا پتہ آپ کو نہیں بن سکی کہ بن سکی۔ سوال یہ میڈیا ہے، آپ نے جو آپشن تھے اس کا استعمال کیا؟ نہیں میں اس کی کوئی تائید اور تردید نہیں کرتا۔ یہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو سرخرو ہونا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ یہ آج بھی یہ آخری خواہش ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو قدم بلائیں کہ سواد کوہ جانا، جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، بس تھینک یو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابرار قریشی آج پھر ایک نئے گورکھ دھندا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک منفرد بات، یقیناً جب آپ کو میں شخصیت کا تعارف کراؤں گا تو آپ کے ذہن میں چند سوالات آئیں گے، لیکن یہ جو شخصیت میرے سامنے ہے اس میں ایک چیز ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے، اور میں نے وہ چیز جو تھی یہ محسوس کی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شاید متاثر ہو گئے، آج تیسری بار آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کا شرف آپ بھی حاصل کریں گے ہماری باتوں سے، ان کے تجربات سے، اور یقیناً یہ آج ایک ایسی نشست ہوگی ان کے ساتھ جس میں پھر سے سیاست کے نئے پہلو، موجودہ سیاست، انٹرنیشنل سیاست، اس کے علاوہ ادب کے اوپر بڑی دلچسپ باتیں ہوں گی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کا ایک سیکنڈ بچاؤں، اور جب آپ اس انٹرویو کو دیکھیں تو اس کو تاریخ کا ایک حصہ قرار دیں۔ میری مراد یہ ہے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، میری ریاستی جماعت کے صدر سردار عتیق احمد خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ جہاں میں نے آپ کے ساتھ اس سے قبل 2 نشستیں کی آفیشلی، یہ بڑے خاص موقع ہوتے ہیں، میں نے بہت سیکھا آپ سے۔ بہت مہربانی۔ سب سے بڑی چیز کہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، آپ کسی بات کا برا بھی نہیں مناتے،
ہنس کے مشکل سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. تو آج تھوڑا سا آغاز جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے پہلو سے کیا جائے جو آپ کے ساتھ جڑیں, لوگوں تک پہنچیں, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ سردار صاحب کہتے کیا ہے. ٹھیک ہے, آغاز کیا جائے. بسم اللہ. تو آج کا گورکھ دھندا یہ ہے, آپ نے پورے ایشیا سے اور ریاست پاکستان سے ایک وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے 1992 میں پہلی بار ایک ایسی بات کہہ دی جو 22 کروڑ عوام کو, ریاست کشمیر کی عوام سمیت مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. سر آپ کون ہوتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے والے؟ دیکھیے قریشی صاحب, 1992 میں پشاور پریس کلب میں یہ بات ضرور ہوئی تھی, لیکن ہر چیز کو ہر وقت اور حالات کے کانٹیکس میں, تناظر میں, سیاق و سباق میں دیکھنا ہوتا ہے. آپ چھوڑ دیجئے پچھلے 20-25 سالوں کو, آپ آج کی موجودہ صورتحال پر آ جائیے. ابھی اگر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کا تعلق مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہمارا تعلق اس خطے میں بیت المقدس کے ساتھ ہمارا تعلق مذہبی اپنی جگہ, لیکن ہمارا تنازعات کے حوالے سے ہمارا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. اس وقت مشرق وسطیٰ میں جتنا اثر پاکستان کا ہے اتنا اثر کسی دوسرے مسلم ملک کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, امت مسلمہ کا واحد اٹامی ملک ہے. صحیح ہے. اور ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں جتنا اثر اسرائیل کا ہے اتنا اثر کسی دوسرے اس قریبی ممالک میں سے طاقتور ملک ہے, آپ طاقتور ملک ہے. آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ عرب ملکوں کے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئے, ایران کے ساتھ تلخی ضرور ہے, لیکن ایک ٹریک ٹو بڑی قریب ڈپلومیسی چل رہی ہے. آلموسٹ عرب تقسیم ہونے کے باوجود سارے کے سارے کسی نہ کسی شکل میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قریب پہنچ چکے ہیں. مسلمان اور اسلام کا اسرائیل کے ساتھ اور اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک تو بات ہے تسلیم کرنے کی, ایک بات ہے ورکنگ ریلیشن شپ کی, ایک ہے مڈل ایسٹ میں پیس پروسیس کی. کئی باتیں اس وقت اکٹھی جڑی ہوئی ہیں. تل ابیب ٹائمز نے کچھ دیر پہلے یہ لکھا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یہ تازہ چند مہینے, پاکستان واحد ملک, یہ تل ابیب ٹائمز کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے تو مسئلہ فلسطین حل ہوگا؟ نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. اس بات کو آپ موجودہ تناظر میں دیکھیے, ذرا غور کیجیے نا. میں نہیں کہتا تسلیم کریں, آپ کریں نہ کریں آپ کو مرضی ہے, لیکن جو بات زمین پر جو واقعات ہیں ان کو دیکھیں. یہ تل ابیب ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے اثر سے آپ یہ فلسطین کا مسئلہ حل کروا سکتا ہے. اگر فرض کریں اس بات کو مان لیا جائے اور مطلب پاکستان کے اثر کو تو مانا جا سکتا ہے. مسئلہ فلسطین کو ہم بھی حل کرنا چاہتے ہیں, بیت المقدس کو ہم بھی آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اگر اس پیس پروسیس کو جو مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو, خلیجی ریاستوں کو قبول ہو اور اس میں پاکستان کو رول پلے کر سکے تو یہ دنیا میں کتنا بڑا کارنامہ ہوگا. اگر خلیجی ریاست مشرق وسطیٰ کے ممالک تو اسرائیل کے قریب ہو ہی رہے ہیں نا, یہ تو سیکرٹ بات نہیں ہے. اگر وہ سارے رضامند ہو جائیں تو پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. نہیں, وہ تعلقات کے معاملے میں تو رضامند ہو چکے ہیں تقریباً, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میں مسئلہ فلسطین کے حل کی اور مشرق وسطیٰ کے پیس پروسیس کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہاں گریٹر مطلب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہاں پہ پیس قائم ہو سکتا ہے. فلسطین کا مسئلہ کس طرح حل ہو, کون میڈیٹ کرے. تل ابیب ٹائمز یہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنا اثر استعمال کر سکتا ہے. فرض کریں اگر اس نوشن کو مان لیا جائے, اس مفروضے کو مان لیا جائے, تو اس کے نتیجے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہندوستان پر اس وقت ان قریبی ممالک میں اسرائیل سے زیادہ کسی دوسرے کا اثر ہے؟ انتہائی اثر و رسوخ ہے. اور کیا اس کے جواب میں اسرائیل کا اثر ہندوستان پر پڑے اور اسرائیل بیچ میں آئے اور مسئلہ کشمیر کے حل میں اگر وہ کردار ادا کر سکے؟ آپ اس امید سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ میں امید کی بات نہیں کرتا, میں زمینی حقائق کی بات کرتا ہوں, فیکٹس کی بات کرتا ہوں. حالات تبدیل ہوتے ہیں, حقائق تبدیل ہوتے ہیں. ایک وقت میں ہم بہت طاقتور تھے, مشرقی پاکستان ساتھ تھا. ایک وقت میں ہم کمزور ہو گئے, وہ دوسری حقیقت تھی. ایسا ہی انتہائی کمزور ہونے کے باوجود ہم ایٹمی طاقت بن گئے, پھر ایک دفعہ ایک طاقتور ملک بن گئے. اب ہم افغانستان میں آس پاس ہندوستان نے گھیر کے رکھا ہوا تھا, ہم پھر کمزور ہو گئے تھے. آج پاکستان کی سرزمین پر طالبان مذاکرات کر رہے ہیں, ہندوستان باہر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے فروری کی ڈیٹ دے دی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر مذاکرات کریں گے. تو آج پھر پاکستان کی اہمیت لوگوں پر جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے, امپورٹنس ہے, وہ واضح ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے
کشمیر زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے. پاکستان کا دفاع، پاکستان کی اکانومی، جنوبی ایشیا کی سلامتی، ہتھیاروں کی دوڑ، یہ ساری باتیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ اس مسئلے کے حل میں ایک امکانات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر خلیجی ریاستیں اور عرب ممالک بیچ میں آ کے جو کچھ تل ابیب ٹائمز نے کہا ہے، اگر پاکستان کے اثر سے دنیا کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جسے اس وقت تک امریکی نہیں حل کر سکے، روسی نہیں حل کر سکے، باقی دنیا کی سیکورٹی کونسل کے ممبر ممالک برطانیہ نہیں حل کروا سکا، اگر تل ابیب ٹائمز یہ کہتا ہے کہ پاکستان یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہے، تو میں جواب میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان کا اتنا بڑا رول ہوگا تو اس کے جواب میں اسرائیل کشمیر کے معاملے میں بھی ہندوستان پر اپنا سر آپ کا اتنا بڑا موقف، بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہماری ریاست کے ایک اور وزیر اعظم جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 2 بار میری ریاست کے صدر اور 2 بار وزیر اعظم بنے، یہ اعزاز آپ کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سردار عتیق احمد خان جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ والی بات ہے. ان کی اخبار میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی. دیکھیے میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن قریشی صاحب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں. امریکہ کی ہر امپورٹنٹ کمیٹی کو ایک جوئش ہیڈ کر رہا ہے. آپ دنیا کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کے ساتھ اسلحہ لینا چاہتے ہیں. دنیا کی تمام بڑی امپورٹنٹ اہم ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں وہ اسرائیل اس کی یہودیوں کی پراپرٹی ہیں. تو مطلب ہے یہودیوں اور غیر یہودیوں کی بات نہیں ہے. اس وقت ایک گلوبل ویلیج کی کنسٹرکشن کی بات ہے. اس وقت دنیا میں ایک دوسرے کے مفادات سے استفادہ کرنے کی بات ہے. ہم کوئی مذہب پر، دین دھرم پر، عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر رہے. آپ کو صلح حدیبیہ موجود ہے، آپ کو ورکنگ ریلیشن شپ دنیا میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی اور حبشہ سے عیسائیوں کے وفد آیا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اپنے نبی سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کہ اسی مسجد میں اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں مسلمانوں نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی اور عیسائی وفد نے اپنی نماز اپنے طریقے سے پڑھی. تو دنیا میں جو لکم دینکم ولی دین قرآن نے کہا ہے، اور جو پرامن مذہبی بقائے باہمی ہے، جو پیسفل ریلیجیس کو ایگزسٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب دین دھرم پر قائم رہ کے یہاں موجود رہیں. میں اپنے دین دھرم مذہب پر قائم رہ کے یہاں موجود رہوں اور ہم بطور انسانیت کے رشتے. سر آپ کی ساری اس موضوع کی گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ میری سمجھ کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسئلہ کشمیر کو حل کروانا ہے تو دنیا میں دوست پیدا کرنے ہوں گے. ایسا ہی ہے؟ دشمنوں کی تعداد میں کمی کرنی ہوگی. طاقتور ممالک کو دھکیل کے ہندوستان کی گود میں نہیں ڈالنا ہوگا، ان کو اپنی صفوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہوگا اور تعلقات کو پاکستان کے مفادات کے گرد، دیکھیں ساغر کے گرد گھومتی ہے ساری کائنات. یہ بات دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کے مفادات کس بات سے وابستہ ہیں. پاکستان کے مفادات اس بات سے وابستہ ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، افغانستان میں امن قائم ہو، نیٹو فورسز ڈس انگیج ہوں، امریکن فورسز واپس آئیں، ہندوستان کا وہاں سے بوریا بسا گول ہو افغانستان سے، اور ہم امن سے رہیں، ترقی کریں، خوشحالی کے راستے پر گامزن. کشمیر کے اوپر تفصیلی گفتگو شنید ہوگی. آخری پارٹ ہمارا یہ ہوگا. سر مجھے یہ بتائیں، 1995 میں آپ نے آرٹیکل لکھا ملٹری ڈیموکریسی کی حمایتی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا دنیا کے باقی ممالک کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا راستہ ہے؟ دیکھیے سیاسی کارکن جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ویژن، کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کوئی نہ کوئی تصور چیزوں کا پیش کرتے رہنا چاہیے ان کو. ملٹری ڈیموکریسی پہ ایک تو کنٹروورسی اس وجہ سے ہو گئی کہ یہ اس طرح ابھی تک دنیا کی کسی ڈکشنری میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں موجود نہیں ہے، دنیا کی کسی زبان میں بھی. پھر یہ کیسے ہوگا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں جو ہو بھی رہی ہے، اس وقت ہونے جا رہی ہے. امریکی صدر نے کہا کہ میں نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ راکٹ مین تمہارے سر پہ راکٹ آ رہا ہے، اور تیسرے دن CNN پہ امریکن آرمی چیف نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا حملے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایک ہی ریاست سے تضاد کی جی پریزیڈنٹ نے کہا کہ تمہارے سر پر میرے راکٹ آ رہے ہیں، امریکی راکٹ آ رہے ہیں، تیار رہو. اور تیسرے دن پینٹاگن چیف نے کہا، امریکی چیف نے کہا، آرمی چیف نے اس نے کہا کہ ہم دور دور تک کوریا کے ساتھ، نارتھ کوریا کے ساتھ کوئی جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساری دنیا میں ایک رول ہے. وہ انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں. آپ یہ رول پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے نہیں ہے. اس کے بغیر پاکستان، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھا ملٹری ڈیموکریسی ہے کیا، یہ بات تھوڑی سی میں ایک جملے میں واضح کر دوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی اور پاکستانی بھی اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے جو سیاستدان ہیں وہ ایک کمزور فوج دیکھنا چاہتے ہیں.
اور اپنے آپ کو محفوظ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں دفاع مضبوط ترین چیز ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم گولڈا میئر سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اسرائیل کو طاقتور دفاعی ملک کیسے بنایا؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی سے رہنمائی حاصل کی. پوچھنے والے نے کہا انٹرویور نے کہ تم نے مسلمانوں کے نبی سے، اتنی بڑی یہودی دانشور خاتون، اتنی بڑی پالیٹیشین. اس نے کہا کہ ہاں، کہ جب مسلمانوں کے نبی دنیا سے فوت ہوئے تو اس وقت اہل بیت کے پاس کفن دفن کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں تھا. اس دن جو تعزیت والے لوگ آئے ان کے لیے گھر کا سامان گرو رکھ کے رات کو روشنی کرنے کے لیے تیل لایا گیا تھا. لیکن عین ایسے وقت میں رسول اللہ کے گھر کی در و دیوار پر دنیا کا جدید ترین اسلحہ ساز و سامان موجود تھا. نیزے، بالے، تلواریں اور زرہ بختر اور یہ چیزیں موجود تھیں. تو اس نے کہا مجھے اندازہ ہوا کہ اکانومی اپنی جگہ امپارٹنٹ ہوگی لیکن دفاع کا کام بہت ضروری ہے. یہ میں گولڈن میئر کی اسٹیٹمنٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے اور دفاع ہے، یہ بنیادوں کی طرح، چار دیواری اور چھت کی طرح ہے. جو ڈیموکریسی ہے کسی قسم کی بھی، وہ ان کرسیوں میز کی طرح، فرنیچر کی طرح ہے. کبھی ایک میں ہوگی تو اس میں بیٹھ لیں گے، وہ نہیں ہوگی. لیکن دفاع دیر پا رہے گا. جی دفاع مضبوط ہونا چاہیے، طاقت. اور دیکھیں آپ محفوظ ہوں گے تو اکانومی پراسپر کرے گی. اس وقت آپ کو پاکستان میں کون سا دور نظر آ رہا ہے؟ اس وقت مجھے وہ دور نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھے دور کی بنیاد پڑ رہی ہے کہ اداروں کے درمیان جو کشمکش تھی ماضی میں، کہ لوگ فوج کو کمزور کرنا چاہتے تھے. ماضی میں کچھ سیاستدان ہندوستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کی تجویز پہ جانا چاہتے تھے کہ پاکستانی فوج کو اتنا کمزور کر دو، سب سروینٹ کر دو، ہندوستان کی فوجی بالادستی کو قائم کر لو، معاشی بالادستی کو قائم کرو، افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کر لو، پاکستان سے اندر فوج کی گاڑیاں ہندوستان کی گزریں اور ان کے ساتھ ہندوستان کے فوجی دستے گزریں کہ ہم حفاظت کے لیے گزر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا فساد پڑنے والا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستانی فوج کو ساری دنیا میں ایک طاقتور دفاعی قوت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور مزید آنے والے وقت میں اور اضافہ ہوگا. میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ پچھلے عرصے میں جو نیول ایکسرسائز ہوئی اس میں شروع میں 6 ممالک نے شرکت کی. اس کے بعد جو دوسری ایکسرسائز ہوئی اس میں 12-14 ممالک نے. ابھی جو ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے اس میں دنیا کے 40 ممالک پاکستان کی سمندری حدود میں نیول ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہندوستان نہیں ہے. تو اور آنے والے وقت میں پاکستان کی نیوی جو ہے وہ ہماری انفینٹری سے بھی زیادہ تعداد میں، میرا خیال ہے 6-8-10 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں نیوی جو ہے ہونے جا رہی ہے. دنیا کی طاقتور ترین جو ہے وہ اچھا سر، آپ نے کہا ملٹری ڈیموکریسی، ہم فرض کرتے ہیں پاکستان کے اندر ملٹری ڈیموکریسی کیسے آئے گی جہاں پہ اعلیٰ عدلیہ کی پچھلے ہفتے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل، میں عدلیہ کی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ملٹری ڈیموکریسی کا مطلب 2-3 باتیں ہیں. سیاست میں مداخلت نہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ملک میں ماشاء اللہ کا اگر آپ نے راستہ روکنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اگر مداخلت روکنی ہے تو پھر آپ کو اداروں کی معاونت قبول کرنی پڑے گی. وہ تو پہلے سے نہیں قبول کرتے نا، نہیں قبول کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حادثہ ہوتا ہے پٹھان کوٹ میں اور آپ گجرات میں FIR کٹواتے ہیں کہ اور آپ ٹی وی پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا پہلے 6 جنرلوں کی موجودگی میں، اور میڈیا میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی جو ہندوستان الزام لگا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ ملٹری ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ تال میل پیدا کریں. پاکستان میں ابھی تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوا ہے. کتنے طویل عرصے کے بعد ایک وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خارجہ 8-10 گھنٹے کے لیے GHQ میں بیٹھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے تبدیلی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جنرل کے پاس کمانڈر ان چیف سمیت سٹک نہیں تھی. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ٹی وی نے دکھایا ہے کہ سٹک جو ان کے بغل میں ہوتی ہے. یہ کیوں نہیں؟ جی اس لیے کہ یہ علامت ہے. بعض علامتی چیزیں ہیں، بعض روایتی چیزیں ہیں. سب نے سلوٹ کیا ہے ساری کیبنٹ کو اور 8-10 گھنٹے بیٹھ کے بات کی. اور شاہ محمود قریشی سے جب امریکن جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں اپنی فورن پالیسی بنانے کے لیے اپنے اداروں سے انپٹ لے رہا تھا، اسی طرح جس طرح آپ پینٹاگن میں جا کے بیٹھ کے اپنے اداروں سے انپٹ لیتے ہیں. یہ خوبصورت جواب تھا. سر جن کے لیے ڈنڈا لے کے آتے تھے آرمی والے اجلاس میں، وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس لیے کہ ڈنڈا بھی تو ایک آسمانی چیز ہے نا، اترا ہے اسی کام کے لیے. جب بعض چیزیں کام نہیں کرتی ہیں ڈنڈا کام کرتا ہے. تو اس لیے ملٹری ڈیموکریسی کا مطلب اداروں کا تال میل ہے. پاکستان کی دیکھیں پارلیمنٹ، عدلیہ اور دفاعی ادارے، یہ سارے مل کر جب تک کام نہیں کریں گے. اور جب فوج نے دیکھیں پولیو کے انجیکشن بھی فوج نے لگانے ہیں، بجلی کے میٹر بھی فوج نے ٹھیک کرنے ہیں، سڑکیں بھی اس نے بنانی ہے، آپ کو سیکورٹی اس نے دینی ہے، اسکولوں اسپتالوں کے آگے سے ٹریفک بھی فوج نے گزارنی ہے. تو آپ فوج کے رول کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دیں. احتساب بھی تو پیچھے رہ کے فوج ہی کرواتی ہے.
نہیں، فوج کو اچھا کرتی ہے، اس لیے کرواتی ہے کہ فوج کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، ہر یونٹ میں، ہر رجمنٹ میں، ہر بریگیڈ میں، ہر ڈیو میں، ہر کور میں ہر سال ایک دو آدمیوں کو پٹھو لگتا ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک دو تنخواہ کے بغیر پیسے ضبط کروا کے گھر جاتے ہیں۔ سیاست میں کہاں پہ یہ بات ہوتی ہے؟ سول بیوروکریسی میں کہاں پر یہ بات ہوتی ہے؟ عدلیہ میں کہاں یہ بات ہوتی ہے؟ جرنلزم میں کہاں یہ بات ہوتی ہے؟ سر آپ نے 9 سال کا عرصہ گزارا پرویز مشرف صاحب کے دور کو آپ نے دیکھا، اس دور میں آپ تھوڑے سے رہے بھی۔ سر ایک چیز واضح نظر آئی کہ ہمارے ملک کی جمہوریت میں اوپر سے لے کے کارکن تک ٹوٹی نلکے کے نام کے اوپر پیسہ کھاتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج میں بریگیڈیئر کھائے گا، جنرل کھائے گا، میجر کھائے گا، کیپٹن کھائے گا، عام فوجی نہیں کھائے گا؟ دیکھیے کرپشن جو ہے وہ کمزور سیاسی نظام اور کمزور سیاسی قیادت کی وجہ سے آتی ہے۔ پرویز مشرف طویل حکومت کر کے چلے گئے، بدترین ان کی مخالفت ملک میں ہو رہی ہے، کوئی ایک کرپشن کا الزام لگا اس آدمی پر، فائنینشیل کرپشن کا؟ میں لگاؤں ان پہ الزام؟ جی اب ضرور لگائیے، لیکن یہ جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں، جی بلین ٹریلین لوگوں نے پیسے دیے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، سر کہاں گئے؟ وہ صدر کے اکاؤنٹ میں آئے تھے۔ یہ جو جتنی تیزی سے پرویز مشرف کے زمانے میں ری ہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن ہوئی ہے، اس کے لیے جنرل ندیم کو یونائٹڈ نیشن نے سب سے بڑا ایوارڈ بلا کے دیا ہے، اور ساری دنیا نے ان سے بلا کے سبق سیکھا ہے۔ ہاں جو پیسے بعد میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، نواز لیگ کی گورنمنٹ آ گئی، جو $350 ملین میں آزاد فیل لے گیا، 300 چائنیز کا اور 50 پاکستان گورنمنٹ کا، وہ جو 56 کئی ارب روپے پیپلز پارٹی اٹھا کے وہاں سے لے آئی اور میسا کے جمہوریت کے تحت وہ کھائے گئے، اس کو الگ سے رکھیں نا آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ پرویز مشرف نے $5 ارب مانگا اور قریشی صاحب اس کو دنیا نے $6 ارب پلیج کیا؟ یہ تمام ایشین جتنی پارٹیز ہیں، صرف پاکستانی نہیں، انڈین نہیں، تمام ایشین پارٹیز میں، نان یورپین پارٹیز میں مسلم کانفرنس پہلی پارٹی ہے جس کے فنکشنز میں پاکستان زندہ باد لکھا ہوگا، کشمیر زندہ باد لکھا ہوگا، تو دو باتیں ضرور لکھی ہوں گی، ایک لانگ لیو گریٹ بریٹن اور ایک لانگ لیو پاکستان کشمیر فرینڈشپ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم سوسائٹی میں میس انٹیگریشن کی طرف جانا چاہیے، انہیں یہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، یہاں کے ڈیولپمنٹ کمیٹیز میں جانا چاہیے، یہاں سے لرن کرنا چاہیے اور اس ایکسپیرینس کو واپس گھر میں لے جا کے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے، لیکن انگریزی دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، بین الاقوامی زبان ہے، ہم نے عربی میں بھی کام کیا اس پر، تو اس لیے چائنیز میں بھی کام کیا ہے، تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن کشمیر کے مسئلے کے حل کی جب ہم یہاں بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے قریشی صاحب 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بڑا جلسہ بھی اچھا ہے، بڑا جلوس بھی اچھا ہے، لیکن ہمیں سسٹمیٹیکلی کام کرنا ہے۔ گراس روٹ لیول پہ ہماری کونسلیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، ایسا ہی الیکٹڈ ہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی بنیاد پر تاریں بیچتے ہیں، ان کے جوان بچے وہاں پر احتجاج کرتے ہیں۔ سر آپ نہیں ایسے کہیں، آپ لوگ اقتدار میں رہے، 50 لاکھ ایک چھوٹے سے خطے میں یہ کام نہیں کر سکے، یہاں کی مثال نہیں دیں؟ نہیں، وہاں بھی کیا آپ نے، بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا۔ مسلم کانفرنس نے دنیا میں پارٹی کی تنظیم کا پولنگ اسٹیشن پر آرگنائزیشن کا کنسیپٹ دیا، جس پر مجھے امریکہ کے چوٹی کے تھنک ٹینکس نے بھی، لیکن 92 سے لے کے اب تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکے۔ دیکھیے جو کشمکش انتظامی حوالوں سے ہوتی ہے، جو کشمکش عدلیہ کے اسٹیج سے ہوتی ہے، جو کشمکش پارٹیوں کے اعتماد عدم اعتماد سے ہوتی ہے، ان باتوں کو آپ ایک طرف رکھ کے دیکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم کانفرنس پولنگ اسٹیشن پر اپنی برانچ رکھتی ہے، ہمارے یونیک چیز ہے، منفرد چیز ہے۔ دیکھیے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب تک گراس روٹ لیول سے آپ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، ہم یہاں پر کشمیر پر گراس روٹ لیول کی انوالومنٹ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاؤس آف کامن کے سامنے ہر پارٹی، ساری پارٹیز مل کے فیصلہ کریں، مین پاور مہیا کریں، ہر روز ایک آدمی جھنڈا لے کے وہاں کھڑا ہو، کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں خبر نہیں لگتی۔ 165 دن ہوتے ہیں، میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کوشچن کیا۔ سر ایک چیز بتائیں شارٹ اینڈ سویٹ، کیا ہم اس بات کا انتظار کریں کہ کشمیر تب آزاد ہوگا جب ہم ایک ایجنڈے پہ آئیں گے اور دوسرا جب بھارت کے اندر سے علیحدگی کی تاریخیں چلیں گی اور ٹوٹے گا، کمزور ہوگا؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھارت کے ٹوٹنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی علیحدگی کسی تحریک کے ساتھ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں، ہماری حق خود ارادیت کی تحریک ہے اور علیحدگی کی تحریک ہے توڑ پھوڑ کی تحریک ہے، دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بڑے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہندوستان کی توڑ پھوڑ، ہمیں ہندوستان خدا نہ خواستہ ہندوستان کے ٹوٹنے کا کوئی عمل ہو تو ہندوستان بعد میں ٹوٹے گا، اس سے پہلے پاکستان اور اس خطے کے کئی ممالک ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جی تو پھر نیشنلسٹوں کے موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو اگر سمندری فضا کا ذہن میں خاکہ ہو تو جب بڑا جہاز سمندر میں کبھی ڈوبنے لگتا ہے تو وہ ڈوبنے میں ٹائم لیتا ہے،
لیکن اس کو اشکولے کھانے کے دوران آس پاس کی کشتیاں ویسے ڈوب جاتی ہیں. یہ سارک ریجن سارا خدا نخواستہ اگر بھارت ڈیسٹیبلائز ہو جائے. یہ آپ نے سینٹرل ایشیا کا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سوویت یونین کے ڈسممبر ہونے کے بعد دنیا میں یونیپول اور دنیا کی کتنے مسائل پیدا ہوئے. ہماری حق خود ارادی کی تحریک ہے, ہماری علادگی کی تحریک نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے بالکل. تو پھر ایک بات بتائیں, نیشنلسٹوں کے موقف کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے نیشنلسٹ کا موقف دو بات ہے. ایک وہ نیشنلسٹ ہیں کہ جو اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں, وہ کشمیر بنے گا خود مختار کی بات کرتے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ حکمت عملی کے طور پر بات دوسرے کون ہیں؟ سنیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. امان اللہ خان صاحب نے اور سردار عبدالقیوم خان نے اور صدر مسلم کانفرنس نے اور ہم نے مل کر کام کیا باہر اور اندر. ہمارے درمیان شدید درجاتی اختلافات کے باوجود ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے رہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یاسین ملک صاحب, علی گیلانی صاحب اور میر وائز عمر فاروق صاحب, اس وقت سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ یاسین ملک صاحب ہیں JKLF کے اور خود مختار کشمیر کے نظریے کے. اگر وہ اور سید علی گیلانی اور میر وائز صاحب اکٹھے کام کر سکتے ہیں تو یہ جو لوگ صبح شام گالیاں دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی فوج دفاع کر رہی ہے اس کو گالیاں دینے والا کیا آفینڈر اور ڈیفینڈر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا قاتل اور مقتول برابر ہو سکتے ہیں؟ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کون ہے آزاد کشمیر کا اس وقت؟ جی بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایڈوکیٹ نیشنلسٹ ہے, نہیں وہ جی, گالیاں نہیں دیتے تھے پاکستان کو. جی گالی یہ تو وہ موجودہ حکومت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. جی بالکل, دیکھیں برابر ہو گئے نا. جی نہیں, وہ پھر برابر تو پھر انہوں نے کر دیے نا. وہ تو نواز جندال ڈپلومیسی کا حصہ ہے نا. وہ تو میں یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں نواز لیگ کا قیام اور حکومت بنانا اور الیکشن نہیں کرنا, یہ سارا نواز جندال ڈپلومیسی کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے نشاندہی کی. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بے شمار باتیں ہیں. یہ ابھی 5 فروری کے موقع پر جو انٹرویو آیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا, اس سے پہلے جو انٹرویوز آئے ہیں جو ہندوستان کے ٹی وی چلاتے ہیں تو وہ کھل کر بات کرتے ہیں. میں 2 چیزیں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا پالیسی بنانے میں, ساری چیزوں میں. سر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, آپ نے پڑھی ہے ساری؟ جی بھائی, انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے, مقبول بٹ شہید صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا, ایک معصوم ہندو کا قاتل, ایک بینک ڈکیت کو ہم کیسے آزادی کا ہیرو مان سکتے ہیں؟ یہ میں نے میرے نظر سے یہ جملہ نہیں ضرور ہوگا, اگر انہوں نے کہا ہوگا تو ان کی اپنی معلومات کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہوگا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آسان بات کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہاتھوں ہمارے جو لوگ 6 لاکھ لوگ اس وقت تک شہید ہوئے ہیں, ان میں سے ایک بڑا ہیرو ہے. مقبول بٹ کو جس طرح, افضل گرو کو جس طرح نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی لاشیں ہم یہ کہتے ہیں ان کی لاشیں واپس کرنی چاہیے ان کو مسلمانوں کے طریقے سے. جی مقبول بٹ کو ہندوستان کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی, گھر والوں سے ملنے نہیں دیا گیا, ظلم و ستم کا شکار کیا گیا, وحشت اور بربریت کی گئی ایک آدمی کے ساتھ, اور وہ تحریک آزادی کی بات کرنے والا شخص. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی کا کسی ایک زندگی کے ایک حصے میں کوئی ایک پہلو ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا پہلو ہو سکتا ہے, لیکن مقبول بٹ کے ساتھ, افضل گرو کے ساتھ, اور اس وقت آسیہ اندرابی جیسی خاتون کو تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے, یہ جو لوگ ہیں جو ہماری قومی ہیروز ہیں, ان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احترام کے تقاضے میں پورے کرنے چاہیے. سر ایک ہی ریاست کے ایک سابق وزیر اعظم اور ایک موجودہ وزیر اعظم کی باتوں میں کھلا تضاد ہے, جبکہ آئین اختیارات سیم تھے. مجھے ایک بات بتائیے, جب یہ نیشنلسٹ لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ ان کو پکڑتے کیوں؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نیشنلسٹوں کو یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ ہمیں پاکستان سے بھی آزادی چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو خود مختار کشمیر کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پاکستان نے پاسپورٹ مہیا کیا ہے. کیا اس کے جواب میں تو ان کا حق تھا؟ نہیں, ان کا حق کیا, حق کا کیا مطلب؟ کشمیری پاکستانی پاسپورٹ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. حق فرض کریں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہے, اس کی فوج ٹھیک نہیں ہے, اس کے لوگ ٹھیک نہیں ہے, اس کا نظام ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے اپنے پسند کے کسی ملک میں چلا جائے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو آدمی برطانیہ کو پسند نہیں کرتا وہ برطانوی شہریت سے استعفیٰ دے, کینیڈا سے شہری جا کے لے لے. یہ تو دنیا میں اس کی پالیسی سے اختلاف تو کر سکتے ہیں نا. پالیسی سے ضرور اختلاف کریں, لیکن قاتل کو اور مقتول کو ہندوستانی فوج 6 سال کے بچوں کو گینگ ریپ کر رہی ہے, اور ہمارا جو پاکستانی فوجی ہے وہ 25 سال کی عمر کا اس کی لاش آتی ہے, اور گھر میں 6 مہینے کا بچہ. اور 20 کی ایک مثال دوں آپ کو, کیا آپ اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں, وہاں کی قراردادیں یہ ہوگا فلاں ہوگا سب چیزیں ہوں گی, چلو وہ تو ہوگا جب ہوگا. اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں کہ پاکستانی فوج پہلے نکلے گی,
اسلحہ چھوڑ کے آئے گی, 2 سال کے بعد انڈیا نکلے گا, ہندوستان تیار نہیں کرتے ایسے. یہ بات اگر ہندوستان کا اس میں تیار ہونا, نہیں, ہندوستان کا یہ رول ہے کہ پیرا ڈپلومیسی ایڈوائزر مقرر ہوا, اس کے لیے جواہر لال نہرو نے اعتراض کیا, پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں کیا. پاکستان رضامند ہے اس بات. جی میں کہتا ہوں کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر رضامند ہے, پاکستان مذاکرات پر رضامند ہے, پاکستان شملہ معاہدہ پر رضامند ہے, پاکستان کشمیریوں کی شرکت پر رضامند ہے. پاکستان جو ہے وہ جتنے ہندوستان نے وعدے اور پیشکشیں کیے ہیں ان میں سے کسی ایک پر ہندوستان عمل کرے, داخلی طور پر, خارجی طور پر, بین الاقوامی طور پر, کسی ریجن پر کرے. OIC نے قرارداد کی اس پر کرے, یورپین پارلیمنٹ نے کی اس پر کرے, ہاؤس آف کامنز نے کی اس پر کرے, UN کے ہیومن رائٹس کمیشن نے کی ہے. کسی بات پر اگر ہندوستان مانے گا تو پاکستان 10 مرتبہ آگے چلنے کے لیے تیار ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ پرویز مشرف نے آگرہ میں بیٹھ کر جو باتیں کی وہ ریکارڈ پر ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بن کے وکٹری اسپیچ میں فوری طور پر ہندوستان کو پیشکش کی کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم حالت میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دعوت دی وزیر خارجہ کو. آپ مسئلہ کشمیر کا حل تقسیم کشمیر چاہتے ہیں, یہ کیا نہیں, مسئلہ کشمیر کے حل کے بارے میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. فارمولے کو بعد میں دیکھیے, پہلے پروسیس بنانا ضروری ہے. دیکھیے آپ کسی بیکری سے, کسی کارخانے سے کیک یا پیسٹری کس قسم کی نکلے گی, کچی یا پکی یا گلی یا سڑی, وہ بعد کی بات ہے. پروڈکٹ بعد میں جائیں, پہلے پروسیس پہ آئیں. ایک ایسا پروسیس بنائیں جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو. دیکھیے اگر یہ 47 میں حل ہو جاتا تو اور طرح کی بات تھی, 10-20 سال میں حل ہو جاتا اور طرح کی بات تھی. ہندوستان کی ہٹ درمی نے قریشی صاحب مسئلہ کشمیر کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ اب کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان کے مفادات ہیں, بے پناہ مفادات ہیں. مسئلہ کشمیر دنیا کا پیچیدہ ترین مسئلہ ہے. جب آپ اس مسئلے کو حل کریں گے تو آرام سے بیٹھ کر جتنے پوائنٹس آف کنٹینشن ہیں, جتنے متنازع امور ان کو سارا لسٹ اپ کرنا پڑے گا, ان کو 1 by 1 سیٹل کرنے کے لیے میکینزم بنانا پڑے گا. کشمیریوں کی وشز کو اور ان کے جو جائز مقام ہے اس کو اسیس کرنا پڑے گا. پاکستان ہندوستان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے میکینزم بنانا پڑے گا, اور پھر عالمی قراردادوں کی روشنی میں اور روڈ میپ میں آپ کو آگے مذاکراتی عمل آگے بڑھانا پڑے گا. میکینزم کیسے بنا سکتی ہے لیڈرشپ آر اور پار کی؟ جب آپ نے جرم کیا, میں آپ کا وکیل ہوں, آپ نے مجھے کیس دے دیا, وہ عدالت لگی ہے, یہ تنہا تو آپ کا وکیل نہیں کرنا ہے, آپ کا کام تو ختم ہو گیا. دیکھیے وکیل پاکستان بطور مملکت وکیل ہے, حکومتوں نے کردار ادا کرنا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کیس بنیادی طور پر حل کرنا سیکورٹی کونسل کے ممبرز کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے ہندوستان پاکستان کو بٹھا کر مذاکرات کروائے تھے. سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ذمہ داری ہے پھر اسلام آباد اور دہلی کی. اس کے بعد ذمہ داری ہے پھر آر پار کی کشمیری قیادت کی. مسئلہ خراب اگر امریکہ اور برطانیہ پیدا کریں اور آپ مظفر آباد کی, اسلام آباد کی حکومت سے مطالبہ کریں, اس پر غور کرنا چاہیے. یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ایک مؤثر اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے کشمیر پالیسی بنانی چاہیے, اپنے بیرونی مشنز کو آرگنائز کرنا چاہیے اور ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, کمیونٹی کے ساتھ انوالو کرنا چاہیے. آج وہ تال میل موجود نہیں ہے. یعنی میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کشمیر پالیسی میں ڈائریکشن ٹھیک اختیار کر رہی ہے, اچھی خواہشات کا اظہار کر رہی ہے, لیکن ابھی فرض کریں وزیر خارجہ درست کام بھی کر رہے ہیں تو وزارت خارجہ کو ابھی درست کرنے میں ٹائم لگے گا. ابھی وزارت خارجہ کا قبلہ درست کرنے میں ٹائم لگے گا. ایسا ہی ہے, یہ ایک حکم سے نہیں ہو سکتا, ایک تقریر سے نہیں ہو سکتا. میں نے گزشتہ رات ایک سابق وزیر اعظم کے بارے میں سوال پوچھا. سوال یہ تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب یہ بتائیے سردار عتیق احمد صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ پوری بات نہیں بتاؤں گا, آدھا جملہ بتا رہا ہوں انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا. اب وہ اللہ اللہ کریں, گھوڑا بوڑھا ہو گیا, سیاست مر گئی ہے. دیکھیے ایک تو بڑا اللہ کو ذائقہ دے, ایک تو کتنا اچھا مشورہ دیا کہ اللہ اللہ کریں. اللہ کی توفیق تو کسی نیک شخص کو ہو سکتی ہے. اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا دم درود بھی کریں. جی دم درود بھی کریں, میں بالکل دم درود کرنے کے لیے تیار ہوں. بشمول کے اگر کسی کو دم درود کی ضرورت ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ لوگ مجھ سے کسی بری بات کی توقع نہیں کرتے بلکہ دم درود پر یقین رکھتے ہیں, تو یہ تو میں ان کی مشورہ ماننے کے لیے تیار ہوں. باقی مستقبل کا حال اللہ بہت بہتر جانتا ہے, اور وہ ویسے بھی بہت تجربہ کار آدمی ہے. دیکھیے مجھے ایک جماعت کا بھی پورا تجربہ بھی نہیں ہے, میں سیکھ رہا ہوں. ان کو 8-10 جماعتوں کا تجربہ ہے. انہوں نے لبریشن لیگ چلائی, انہوں نے آزاد مسلم کانفرنس چلائی, انہوں نے پیپلز پارٹی چلائی, انہوں نے پیپلز مسلم لیگ چلائی, وہ تحریک انصاف چلا رہے ہیں, وہ اور کوئی جماعت بھی چلا سکتے ہیں. انہوں نے ادھر ناروال میں نواز لیگ کی پگڑی باندھی تھی.
اس میں اس کے سر میں نے ایک اور بات آپ سے پوچھی ان سے، آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر یا آپ کی چاہت پہ میں تحریک انصاف کو رول بیک کر سکتا ہوں. ضرورت کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ابھی بتائیں، میں نے آپ کو یہ ضرورت کی بات نہیں کی. میں تو آپ نے اتنی دیر کر دی؟ نہیں، میں اس لیے کہ میں یہ بات کہنے گیا نہیں تھا، میں ان کے پاس یہ بات تجویز کرنے گیا تھا کہ آپ کشمیر پالیسی بنا رہے ہیں، میں نے سنا ہے، تو اس میں کشمیری قیادت کو، کشمیری لیڈرشپ کو اور مسلم کانفرنس کے نقطہ نظر کو سنیں. میں یہ ان کی داخلی سیاست میں بات کرنے کے لیے نہیں گیا سر. وزیر کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب بات انہوں نے کی کہ یہ مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے کہ اس کو آزادی نہیں چاہیے گلگت بلتستان کو. نہیں، وہ تو آزاد کروایا لوگوں نے. وہ آزاد ہے، گلگت بلتستان آزاد ہے. تحریک نیلا پٹ سے شروع ہوئی 23 اگست کو، آگے چلتے چلتے نومبر میں وہاں پہنچی. سر میں آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں. جی. لطیف اکبر صاحب کا انٹرویو کیا، ان کے ساتھ سے جو چودھری عبد المجید صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب اور چودھری طارق فاروق صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ اگر موجودہ وزیر اعظم فاروق حیدر نے اپنی اصلاح نہ کی تو ان کا حشر بھی سردار عتیق احمد خان جیسا ہوگا. آپ کو کیوں ساتھ جوڑا؟ آپ کا کیا حشر ہوا تھا؟ وہ اس لیے کہ میرے خلاف عدم اعتماد کرنے میں دونوں اکٹھے تھے، اور وہ اللہ کے فضل سے آج بھی اکٹھے ہیں. اور میں چودھری صاحب سے ذرائع مذاق کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں نے کہا اور پھر میں نے جو بعد میں مظاہرہ ہوا تو میں نے اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس کی، اس میں نے یہی کہا کہ میں مسلم کانفرنس دارالحکومت کو بھی لے کے آئی تھی اور مسلم کانفرنس ضلع کو بھی مظفرآباد لے کے آئی تھی. یہ دونوں کارنامے ہمارے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جو لطیف اکبر صاحب محترم میرے لیے بہت قابل احترام ہے، بہت سیزن پولیٹیشین ہے، تو میں نے کہا وہ 5 سال تک سیزنل پولیٹیشین، وہ سیزنڈ اچھا پختہ، جی، تو وہ جو ہے وہاں پہ 5 سال تک سینئر وزیر اور ڈیولپمنٹ کے منسٹر رہے. انہوں نے مظفرآباد کے لیے کیا کیا وہ بتا دیں مظفرآباد کے لوگوں کو، اور راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ مل کے کیا کر رہے ہیں، اور راجہ فاروق حیدر صاحب کیا کر رہے ہیں. اس طرح میں نے بات کی. سر آئندہ اگر اقتدار ملا تو جماعت اور وزارت عظمیٰ پاس ہی رکھیں گے؟ اس بات کا فیصلہ جماعت کے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہوتا ہے. دیکھیے، وزیر اعظم کو پارلیمانی پارٹی بناتی ہے اور پارٹی پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ پارٹی کے کارکن چنتے ہیں. اس کا فیصلہ پارٹی کے لوگوں نے کرنا ہے. مسلم کانفرنس سے صدارت کی تبدیلی کبھی مسئلہ نہیں رہا. مجاہد اول انتہائی پاپولرٹی کے عروج پر تھے اور انہوں نے زبردستی استدار اسکندر یاد خان کو پارٹی کا صدر. بطور سیاستدان آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ میری زندگی میں کئی خوشگوار لمحے آئے. ایک بتائیں جو سب سے اچھا تھا. دیکھیے، کئی کام آپ زندگی میں ایسے کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو بہت، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کارنامہ نہیں گنوا رہا، چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری حکومت بنی تو ہم نے پنڈی کے تمام بڑے ہاسپٹلز میں آزاد کشمیر کے مریضوں کے لیے نام پتہ درج نہیں کیا، 10 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کروا دیے. اچھا، ایڈوانس جمع کروا دیے. اتنے پیسے ہمارے پاس؟ جی، پیسے تھے یا نہیں تھے اس کو آپ چھوڑیے، وہ میری ذمہ داری تھی. جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس سے ذرا غور سے سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیمار ہوتے تھے، میں نے پروسیجر پتہ کیا تو آپ کا ڈاکٹر لکھتا تھا، پھر وہ ڈی ایچ او کے پاس جاتا تھا، ایسا ہی ہے، پھر ڈائریکٹریٹ کے پاس، پھر سیکریٹریٹ میں، پھر حکومت کے پاس، پھر منظوریوں کی ریلیز جاتی تھی. میں نے ایک میٹنگ میں افسران سے پوچھا کہ سبزی منڈی میں ریڑھا کھینچتا ہوا میرا آزاد کشمیر کا ایک مزدور جو ہے اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے قریبی اسپتال میں جائے گا، یہ سارا پروسیس کم از کم 9, 10, 11 مہینے کا پروسیس ہے. بالکل ایسے. تو اس کا علاج کرانے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ تمام بڑے ہاسپٹلز میں 10 لاکھ روپے ایڈوانس رکھتی ہے کہ جس وقت کوئی آدمی آئے اور وہ ثابت کرے کہ میں کشمیری ہوں شناختی کارڈ سے، فوراً اس کا علاج کریں، ان میں سے پیسے کاٹیں. یہ خوشی والی بات تھی. بڑی بڑی خوشیوں کے اوپر میں آگے آنے والا ہوں. جی سر، اگر آئندہ وزارت عظمیٰ مل جائے، اللہ کرے، ایک کام بتائیں جو سب سے پہلے کریں گے میری ریاست کے اندر. دیکھیے، ریاست کے اندر کئی کام کرنے والے ہیں. ایک کام بتائیں صرف جو آپ کا پہلی ترجیح ہوگی. دیکھیے، بعض کام شارٹ ٹرم میں، بعض لانگ ٹرم میں. آزاد کشمیر میں 600 واٹر ڈیمز میں نے آئیڈینٹیفائی کر کے رکھے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے کچھ 600 آئیڈینٹیفائی کر کے رکھے ہوئے ہیں، 34 ڈیم کی فیزیبلٹی اور ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے. اگر آزاد کشمیر میں اسمال ڈیمز بننا شروع ہو گئے تو اگلے 100 سال کے لیے پانی کے مسائل سیٹل ہو جائیں گے بڑی حد تک. سر، آپ نے کہا میں خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے کی پوری سپورٹ کروں گا کہ جتوا دیا. جی، مجھے یہ بات بتائیں، آپ کارکنوں کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں یا سیاست کی جنگ لڑتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ ہیں. سیاست اور کارکنوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب آپ نے وہاں پہ کارکن کی جنگ بھی لڑی اور ایک سابق وزیر اعظم کو باقی 5 سابق وزیر اعظم اور موجودہ نے مل کے ہروایا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسی جملے کو دوسری طرح پڑھیں کہ نہیں میری طرح جواب دیں. نہیں، آپ کا سوال ہے نا، تو میں جواب اس کا یہ دیتا ہوں کہ سردار خالد ابراہیم انتہائی اصول پر سب پرست سیاستدان تھے، انتہائی اصول پرست. کوئی شک نہیں. وہ جب فوت ہو گئے تو چاہیے کیا تھا مجھے بتائیں، اخلاقی تقاضے کیا تھے؟ مربت کس کو کہتے ہیں؟ غازی ملت سردار ابراہیم خان کا پوتا ہو، سردار خالد ابراہیم خان کا بیٹا ہو، اور یہ سمجھا جائے کہ لوگ یہ کہیں گے جی ہم نے اس کے باپ کو 3 دفعہ شکست دی ہے، یہ تو بچہ سا آیا ہے. جب مجھے یہ بات پتہ لگی تو میں سعودی عرب کے دورے پر تھا، میں نے وہاں سے اعلان کیا کہ ہم کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے اور الیکشن لڑیں گے. اللہ کے فضل سے وہ وہاں سے وہ سیٹ جیتی. تو اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ کچھ لوگوں نے مل کے ساتھ دے کے تو سردار خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے کو جتایا؟ کسی کو ہرانے کا کیا؟ ایک آدمی پانی کا گلاس آدھا خالی نہیں تھا، بھرا ہوا تھا. جی یار بھرا ہوا تھا. سمجھ گیا. سر آپ نے 3 نام لیے، سردار ابراہیم خان، خالد ابراہیم صاحب، ان کے بیٹے کا بھی اسی طرح، آپ کے والد صاحب، آپ اور آگے عثمان، تیسرے بیٹے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کیا نام ہے ان کا؟ عفان صاحب. جی سر، کیا آزاد کشمیر میں سیاست کرنے کا ٹھیکہ سردار ابراہیم سکندر یاد آپ لوگوں نے اٹھا رکھا ہے، باقی لوگ نہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ جو مسلم عمران کی سیاست ہے اس کے بارے میں کبھی آپ لوگوں کو غور تو کرنا چاہیے. آپ سے مراد کسی مخالف مطابق ہو، یہ کس قسم کا ورثہ ہے، کس قسم کی وراثت ہے، کس قسم کا تسلسل ہے. دیکھیے، یہ کچھ شوگر ملوں کا، زمین کا، جاگیر کا، پیسے کا، مربے کا، ان کا ورثہ نہیں ہے. یہ نظریے کا، عقیدے کا، شہداء کے خون پر پہرا دینے کا، تاریخ پر پہرا دینے کا، تاریخی قربانی کو آگے لے کر چلنے کا ہے، نیکی اور اچھائی کا، جہاد کا. تو سر یہ بتائیے کہ فاروق حیدر صاحب نے آپ کے والد صاحب کی تصویر کو تمام سرکاری دفاتر میں آویزاں کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. ٹھیک بات ہے. یہ ڈیزرو کرتے تھے یا آپ کو خوش کرنے کا ایک عمل تھا؟ نہیں، یہ فاروق حیدر صاحب نے بہت اچھا کام کیا. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے بارے میں ساری دنیا کے مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس تحریک کے بانی ہے. مثلا ایک مورخ کا میں نام لے لیتا ہوں کہ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ایل برائٹ کے والد جوزف کاربل نے سب سے پہلے اپنی کتاب ڈینجر ان کشمیر میں لکھا ہے کہ 23 سالہ زمیندار نوجوان نے 23 اگست 1947 کو نیلا پاٹ سے تحریک شروع کی. اسٹیٹسمین کلکتہ نے لکھا ہے. تو اس لیے اگر اسٹیٹسمین کلکتہ اس وقت ان کی 23 سال کی عمر میں لکھ سکتا ہے اور امریکی وزیر خارجہ کا باپ لکھ سکتا ہے اس کے بارے میں، تو یہ جو کام انہوں نے کیا وہ سارے زندگی ان کے ساتھ رہے ہیں. اس کام کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کو، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے حلف لیتے ہوئے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کا نوٹیفیکیشن بعد میں جاری کیا، لیکن اپنی اوتھ ٹیکنگ سپیچ میں کہا تھا کہ یہ تصویر صبح سے میرے دفتر میں جانا تھا کہ دفتر داخل ہونے سے پہلے میں نے کہا تصویر لگا دی جائے. تو یہ بہت اچھا کیا. سر، آپ جیسے شخص کے ساتھ ادب کے اوپر بات کرنا نہایت ہی خوبصورت ہوگا. آغاز کیا جائے. بسم اللہ. سر، بے ادب بے مراد کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے تمام جو رشتے ہیں ان کی بنیاد ادب اور احترام ہے. دنیا کے تمام رشتے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، وہ بزنس پارٹنرشپ ہو، وہ سینئر جونیئر کا رشتہ ہو، وہ ممالک کے رشتے ہوں، وہ روحانی رشتے ہوں، وہ دینی رشتے ہوں، فکری رشتے ہوں، ان تمام کی بنیاد ادب. اللہ میں نے کہا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو محبت کے تقاضے تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ ادب سے اس کو شروع کریں. اور شیخ سعدی نے کہا ہے کہ پائے علم چون شمع باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بے علم تو کبھی خدا کو نہیں پہچان سکتا. تو یہ ادب جو ہے علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علم ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے انسانی تعلقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، افراد سے لے کے سوسائٹیز تک اپلائی کرتی ہیں. اس لیے ادب جو ہے وہ بہت پہلا زینہ ہے ان سارے تعلقات کے حوالے سے. آپ نے شعر سنایا، میں بھی ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ کریے. کہتے ہیں حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے. ہاں، حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. نواب نصر اللہ خان کا شعر ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے. سر، کیا سیاست کے اندر بھی آپ نے ادب دیکھا یا آپ مجھے کو مثال دے سکتے ہیں؟ سیاست کے اندر دیکھیے، لوگ جو تھے بنیادی طور پر تمام لوگ جو بڑے سیاستدان تھے وہ سب لٹریٹ تھے. ان کا علم سے اور ادب کے ساتھ تعلق تھا.
80-90% دنیا کی تمام تہذیبوں میں، تمام ممالک میں آزادی کی تحریکوں کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں انہوں نے جیلوں میں کتابیں تصنیف کی ہیں. ماضی قریب میں مولانا ظفر علی خان کو دیکھیں، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھیں، جواہر لال نہرو کو دیکھیں، اندرا گاندھی کو دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں، سردار محمد عبدالقیوم خان کو دیکھیں، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو دیکھیں. انہوں نے کتب تصانیف کی ہیں اور ان کی تحریر موجود ہیں، خطوط چھپے ہیں. پھر بڑے بڑے لوگ مزید بھی ادب کے سوال آئیں گے. سردار صاحب، کیا یہ ادب خوبصورتی کے تابع ہے؟ خوبصورتی کی تعریف کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کے اندر علم اور ادب اور یہ چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کی گفتگو خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کا بیہیویئر خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ اس کے رویے حسین ہو جاتے ہیں. موجودہ سماج کی ترقی میں ادب کا کیا کردار ہے؟ موجودہ سماج کی ترقی میں ادب کا کردار ہونا چاہیے، لیکن ادب جو ہے غائب ہو گیا. وہ ادب غائب ہو گیا ہے، علم غائب ہو گیا ہے، تجربہ غائب ہو گیا ہے، حکمت غائب ہو گئی ہے، عقل غائب ہو گئی ہے، سمجھ غائب ہو گئی ہے، رواداری غائب ہو گئی ہے. اب صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ جی آپ نے مجھ سے 10 ووٹ زیادہ لے لیے ہیں اور آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا، اور پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور 5 سال آپ نے قوم کے ضائع کر دی. اس کی میں ایک اور ایگزامپل دوں گا، بلکہ کوشچن کی صورت میں پوچھ لیتا ہوں. موجودہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، مانتے ہیں انٹرنیٹ آ گیا، دنیا جدید ہوگی، اس کے اندر سے تو ادب، ادیب، باقی جتنا بھی مطالعہ تھا کتب کا وہ غائب ہو گیا. اس کا قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے قصورواری کی بات نہیں ہے، قصورواری کی بات ہے، دو باتیں نہیں، دیکھیے نا نظام کی بات ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ انفارمیشن دیتا ہے، ادب یا علم نہیں دیتا. پہلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انٹرنیٹ انفارمیشن دیتا ہے جو پہلے ایکسیسیبل نہیں تھی. اور گلوبل ولیج کی تعمیر میں جو باتیں اچھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا ایک دوسرے کے قریب ہو گئی، چند سیکنڈ میں ایک دوسرے کی خبر پہنچتی پیدا ہوئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ میں ہم اضافہ کریں گے، ایک دوسرے کی اکانومیز کو اسٹرینتھن کریں گے، ڈیفینس کو اسٹرینتھن کریں گے، گورننس امپروو کریں گے، کیپیسٹی بلڈ کریں گے. ہوا اس کا بالکل الٹ یہ ہوا کہ سارے دنیا کے تحریک کار ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اسمگلر قریب ہو گئے، ڈرگ ٹائکون جو تھے وہ قریب ہو گئے. ایزی وے ہو گیا. جی ساری دنیا میں اس وقت دیکھیے، کبھی مثلا امریکہ کے ہر دوسرے گھر میں میکسیکن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ٹرمپ کو وہاں دیوار تعمیر کرنے کی بات کرنا پڑ رہی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن انفارمیشن کی حد تک ہے. دوسری بات تو جانیے، دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں، معروف تہذیبیں ہیں، آسمانی تہذیبیں ہیں، ان سب کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے. ورنہ واقعہ معراج میں آئی ٹی جہاں دنیا میں قیامت تک جا کے ختم ہوگی، وہاں سے واقعہ معراج شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ کنڈیاں کھڑک رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی سیر کروا دی گئی تھی، ابھی تک آئی ٹی وہاں نہیں پہنچی. تو یہ اس لیے کتاب، اللہ نے کتاب کا ذکر کیا، پھر کتاب کا ذکر کیا، پھر قلم کا ذکر کیا، لکھنے کا ذکر کیا، پڑھنے کا ذکر کیا. اگر اس ساری بات کو چھوڑ کے آپ ایک ہینڈ ہیلڈ اسمارٹ فون کی اسکرین پہ آ جائیں اور آپ ان ساری باتوں کو ترک کر دیں تو پھر آپ نہیں. مستقبل میں پھر ہم اس دور کی، جس نے آپ نے مثال دی ہے، ہم اقبال کا جو فلسفہ خودی تھا کبھی زندہ ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ جی وہ اس وقت تک زندہ، تعداد کم ہوتی رہے گی، معیار بڑھتا رہے گا، لیکن اس کی کشمکش بالکل موجود رہے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فلسفہ خودی بھی زندہ نہ ہو اور کتاب کے ساتھ تعلق بھی ٹوٹے. لوگ ایسے موجود ہیں بالکل. سر، دو بڑے منفرد الفاظ ہیں، منطق یا خیالات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا آپ کے نزدیک جذبات اور احساسات زیادہ معنی رکھتے ہیں؟ جذبات جو ہیں وہ کسی چیز کے عملی مرحلے پر دانشمندی سے اگر استعمال کیے جائیں، لیکن جو خیالات ہیں، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو ویژن ہے، جو تصور ہے، وہ بنیاد کا کام کرتا ہے. کسی عمارت میں سنگ بنیاد کا کام کرتا ہے. آپ نے جذبات کے ذریعے اگر تعبیر کرنی ہے، جب فیصلہ کر لیں آپ کے ڈیزائن کیا ہے اس کا، پہلی چیز ہے تو آپ نے پھر جذبات کے ذریعے اس کو، بے شک رات کو اپنی نیند قربان کر دیں اور جذباتی طور پر وہ دیوار رات کو بھی تعبیر کرتے ہیں، 6 مہینے کا مکان مہینے میں بنا دیں، لیکن اگر شروع آپ جذبات سے کریں گے تو پھر کبھی اس میں ٹھہراؤ پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلا مرحلہ خیالات کا ہے، تصور کا ہے، سوچ کا ہے، فکر کا ہے، منصوبہ بندی کا ہے، عقل و دانش کا ہے، فہم و فراست کا ہے، اور پھر جذبات جو ہے. اس لیے جذبات سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر. سیانے لوگ کہہ گئے ایک بات حقیقت پہ مبنی ہے، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، دوسری شادی اور موت کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ میرا خیال ہے بالکل ایک، میں اس کو امکان آباد نہیں کہتا چونکہ کسی دانشور نے کہی ہے، لیکن یہ بالکل امکان آباد کے قریب بات ہے. دیکھیے فطرت انسانی کیا ہے؟ فطرت انسانی میں 2 باتوں کو بڑا دخل ہے.
آج دنیا میں مثلا ایتھنز میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں اور مردوں کا تناسب 1 اور 8 کا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اور 1 اور 8 مرد 1 ہے تو 8 عورتیں ہیں. تو پھر آپ نے اس شخص کی بات کو امکانہ قرار دے رہے ہیں؟ جی میں 4 تو فرض ہیں. جی میں فرض نہیں، سوری، مطلب کہ آپ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ موت کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے، یہ زندگی آباد میں کہہ رہا ہوں کہ جو خبر کسی کے حوالے سے آئے کہ سردار صاحب کی خبر پھیلی تھی کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری شادی کی خبر اور موت کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. بتائیں وہ لمبے لمبے اور کالے بالوں والی خوش نصیبہ کون تھی؟ جی نہیں، میرے پاس تو 3 شادیوں کی گنجائش ابھی موجود ہے نا، 1 میں نے کی ہے. میں دوسری خدا رسول کے نزدیک جو خاتون اول نہیں بن سکی وہ کون تھی؟ نہیں وہ نہیں کیا بن سکی، کیا پتہ آپ کو نہیں بن سکی کہ بن سکی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی جس سے دیکھیے مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے جس سے اللہ نے روکا ہے وہ تو کرنے میں، کھانے پینے میں تو یہاں تمیز نہیں کرتے بالکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے جن کو پرووائڈ کیا ہے، پرووین کی ہے، وہ اس بات پر کیا اعتراض کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. فطرت انسانی میں یہ بات شامل ہے. درست خبر تھی، موت کی طرح جھوٹی نہیں تھی. نہیں، میں اس خبر کی تائید یا تردید کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. وہ آپ باخبر لوگ ہیں، آپ کو خود تحقیق کرنی چاہیے اس پر، اور آپ کی معلومات ہونی چاہیے. اس سے اچھی تحقیق کہاں جا کے اگر 1 سال میں ایک خبر کی آپ تحقیق نہیں کر سکے تو میں پھر ایک آدمی مجھے آپ ملے نہیں ہیں. نہیں، اور اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے، آپ نے جو آپشن تھے اس کا استعمال کیا. نہیں، میں اس کی کوئی تائید اور تردید نہیں کرتا بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال پرانی خبر ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یس اور نو میں سے ایک جملہ بولتے ہیں. نو نہیں، اس کا تعلق یس اور نو سے نہیں ہے. اس کا تعلق یس اور نو سے نہیں ہے نا. سوال سر آپ کے ساتھ سیاست میں چلنے والے یہ جو لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، ان کی ایک آخری خواہش ہے، یہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو سرخرو ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے. یہ آج بھی یہ آخری خواہش ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی آخری خواہش بھی پوری ہوگی، اور یہ ویسے آج یہ خود سرخرو ہیں کہ یہ اپنے باپ دادا کے راستے پر موجود ہیں. اگر ان کے گھر میں مجاہد اول کی چوہدری غلام باز کی تصویر لگی ہو تو یہ فخر سے بتا سکتے ہیں کہ یہ 100 سال پرانی ہے، 50 سال پرانی ہے، 70 سال پرانی ہے، 20 سال پرانی ہے. اور ان کو اپنے تصویریں بولتی ہیں. نہیں، ان کے بچوں کو اگر وہاں کسی نئے آدمی کی تصویر لگی ہو تو نواز شریف کا تعارف کروانے میں، یا عمران خان صاحب کا تعارف کروانے میں، یا سراج الحق صاحب کا تعارف کروانے میں، یا بلاول بھٹو کا تعارف کروانے میں اپنے بچوں کو بڑی دقت محسوس ہوگی کہ جی یہ کہیں گے کہ پچھلے 50 سال آپ نے یہاں گزارے ہیں. یہ تو سرخرو ہیں، تاریخ میں سرخرو ہیں، استقامت سے اپنے باپ دادا کے راستے پر کھڑے ہیں. اور مزید بھی جو سرخرو ہونا چاہتے ہیں ان کو جلدی سرخرو کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کو میں ایک آزمائش میں ڈال رہا ہوں. یہ فرمائیں. آپ کے بیٹے عفان بھی بڑے ایکٹیو ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو. ٹھیک ہے. ان 2 بیٹوں میں سے کس کو اپنا اچھا جانشین سمجھتے ہیں؟ سیاست کسی کو جانشینی نہیں دے سکتی. بالکل سیاست کی بات یہ ہے کہ سیاست آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. سیاست کے آپ کے اندر باپ دادا کا اثر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، لیکن سیکھنا سکھانا سیاست میں سٹرگل چاہیے. آپ نے ان کی تربیت کی ہے. عثمان کی تربیت تو کی ہے اس کے دادا ابو نے، سارا عرصہ ملکی اور غیر ملکی. اور عفان اور جو انٹرفیتھ پہ اور ہارمونی پہ کام کرنے کے لیے برائن کاکس اس کے ٹیچر ہیں، جو بے نظیر کے ٹیچر بھی تھے امریکن، تو وہ ان کا اپنا ایک تجربہ ہے. عفان نے گلوبل اسٹڈیز میں، انٹرنیشنل اور گلوبل اسٹڈیز میں ڈگری کی ہے امریکہ سے. تو وہ دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی زور لگا کے کسی کام پہ نہیں لگا سکتا، اور کوئی جانشین کو نہیں کر سکتا. یہ کوئی پیر خانہ نہیں ہے، یہ کوئی گدی نہیں ہے. یہ تو قدم قدم بلائیں یہ سواد کوہ جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ تو عجیب و غریب چیز ہے. سیاست میں تو مشکلات یہ دیکھیں اس میں ہمہ وقت ایک سٹرگل ہے. ایسے ہی ہے. ہاں، ہر دن ایک سٹرگل ہے. اور جس کو ابھی ہمارے مجاہد اول کی 70s کی بات ہے، ایک سردار محمد حسین خان تڑے شخص ہوتے تھے جو جیسے فوت ہوئے باغ میں، تو انڈیا نے انٹرنیشنل ہاکی کا میچ روک کے آدھے گھنٹے تک ان کی خبر دی، اس لیے کہ پہلی یونائٹڈ انڈیا کی ٹرافی کہیں سے لے کے آئے تھے. تو وہ مٹی پہ اپنی پہاڑی زبان میں بات کرتے تھے. تو مجاہد اول 70s میں کہوٹا میں مشینیں تقسیم کر رہے تھے. اچھا، سلائی مشینیں، اس وقت نئی باتیں تھیں. تو مشینیں تو انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا مجاہد اول اپنی زبان میں کہا کہ میری بیوہ کے لیے بھی ایک رکھنا. تو انہوں نے کہا تو 6 فٹ آدمی تھے، بڑے گرانڈیل قسم کے آدمی تھے، پہلوانی کرتے تھے. انہوں نے کہا اتنا اٹے کٹے آدمی ہو تو پہلوان جیسے تو تمہیں کیا بیوہ ہوگی؟ اس نے کہا جی آپ کے ساتھ پچھلے سال نکلے تھے تو
تو سال 2 سال سے گھر ہی نہیں گیا تو ہماری زندگی میں بیوہ ہو گئی ہیں. تو یہ سیاست ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بیوی بچے زمین مکان گھر بار سارا کر کے تو شام کو آدمی سمجھتا ہے جی میں سیاست کر رہا ہوں جی 40 سال سے. وہ 40 سال سے بیچارہ تفریح کر رہا ہے سیاست کے ساتھ. سیاست میں جو گیا ہر قدر کان نمک رفت نمک شد, جو نمک کی کان میں گیا تو پھر اس کے بال بال سے نمک کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. چند سوالات بیچ میں رہ گئے ہیں, ان کو میں 5 منٹ ہے ہمارے پاس, اس کے اندر ختم کرنا ہے. سر سکندر یاد صاحب نے آپ کے حوالے سے, آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, ادھوری تھی, آپ اس کو پورا کر دیں. مسلم کانفرنس سے بھی مستقبل میں اتحاد ہو سکتا ہے, ہم اکثر سنتے ہیں وہ کہتے ہیں. یہ دل کی بات ہے یا ان کے دماغ کی بات ہے یا زبان کی بات ہے؟ نہیں, پہلی تو خیر ان کے تجربے کی بات ہے, دوسری حالات کی بات ہے. دل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, دماغ کا پتہ نہیں ہے, لیکن حالات کی بات ہے نمبر 1, اور دوسرا ان کے ماضی کے تجربات کی بات ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے اور درست اندازہ جو بہت تجربہ کار سیاستدان تو نہیں دے رہے وہ کسی کو. نہیں, وہی تو ان کا اندرونی معاملہ ہے. دیکھیں وہ اندرونی معاملہ کھل کر بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے. یہ ماضی میں آپ نے دیکھا نا کہ یہاں کے برطانیہ میں کس قدر نظریاتی طور پر پول اپارٹ مشرق مغرب کے خیالات رکھنے والی حکومتیں یہاں پارٹیز مل کے چلتی رہی ہیں. تو کسی وقت بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے دنیا میں, اس کے امکانات موجود ہیں. ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب, جن کے ساتھ میں نے تیسری نشست کی. یقیناً آپ نے یہ انٹرویو دیکھا, سنا, بڑی غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں اس کے اندر. آپ اس سے اچھے سے مستفید ہوں گے, آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. کسی اور گورکھ دندہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.